ایک سید زادے کا پرایمان اور سچا واقعہ۔ قرآن مجید نے کہا ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ بادشاہ ہارون رشید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا بیٹا بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا اور وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا۔ ترجمہ: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے والد بادشاہ ہارون رشید کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک معمولی چادر بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نظر میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ سن کر والد صاحب کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب تو اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں، اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں، اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیے چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور وہاں مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 7 دن تک مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبے کو مزدوری کر لیتا، اور 1 درہم اور 1 دانک درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے کسی معمار یعنی مستری کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے، مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے پھر اس کی تلاش میں نکلا، پر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ صرف شنبہ یعنی ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر اتنی
رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے وہی 2 شرطیں بیان کی۔ میں نے منظور کر لیں اور میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اکیلے پچھلے شنبے کو 10 آدمیوں کا کام کیسے کر لیا۔ اس دفعہ میں نے چھپ کر اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ گارا لے کر ہاتھ میں دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوتی تو میں نے اسے 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں جب اس جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے 1 دفعہ سلام کیا اور پھر دوسری دفعہ سلام کیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 یہ ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، یعنی ہارون الرشید کے بیٹے نے ابو عامر سے کہا کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا کہ میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصال کے وقت یہی خواہش کی تھی، اور نئے کپڑے جواب میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کپڑوں کے لیے لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا، کفن پرانا ہو یا نیا، بالآخر بوسیدہ ہو ہی جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو اس کا عمل ہی رہتا ہے۔ یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا اور انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت کے دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ کفن دفن کے بعد میں قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں 1000 گھوڑ سوار تھے، اور اسی طرح کے 10 لشکر نکلے، اور آخر لشکر میں امیر المومنین خود بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا واسطہ، ذرا میری بات سنیے۔ جب وہ رکے تو میں نے دوڑ کر وہ امانت ان کو دے دی۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا، تھوڑی دیر گردن جھکائی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر دربان کو بلا کر کہا، اس آدمی کو ساتھ لے جائے، جب میں واپس آؤں گا تو میرے پاس بھیج دینا۔
اگرچہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ واپسی پر دربان نے مجھے بلایا اور کہا کہ امیر المومنین پر غم کا اثر ہے، اگر تم نے 10 باتیں کرنی ہیں تو 5 پر اکتفا کرنا۔ پھر امیر المومنین کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام کرتے تھے اور میں نے بھی ان سے کام کروایا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم کو خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے؟ میں نے کہا حضور پہلے میں اللہ تعالیٰ سے اور پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ تم نے اسے اپنے ہاتھ سے غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر میرے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور چند شعر کہے۔ ترجمہ: وہ ماں سفر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان قبر دو ہے اور اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر جو چاند کا ٹکڑا تھا، جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، اب سے چاند کا ٹکڑا اور ٹہنی دونوں قبر میں پہنچ گئی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس کے بعد بیٹے کی قبر پر میرے ساتھ آئے، اور جب میں نے رات کو سویا تو خواب میں اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے کفن دیا اور میری وصیت کو پورا کیا۔